تو میں گیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ان کے والد صاحب بھی آ گئے، تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے ان سے ذرا پوچھا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ آپ مطلب وہ بہت بوڑھے تھے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ کوئی 50 سال کے عمر ہے ان کے بیٹوں کی، ڈاکٹر ہیں مختلف۔ میں نے کہا آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور ماشاءاللہ ان کی دینداری پہ بھی کوئی فرق نہیں آیا، سب ماشاءاللہ نماز کے پابند، ہر لحاظ سے ماشاءاللہ بہت بہترین۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محنت کی ہے ان پر، دوسرا انہوں نے کہا میں ڈنڈا رکھا ہے ان کے سر پہ، ایسی تربیت ایسے نہیں میں نے ان کو چھوڑا، ذرا سی یہ گڑبڑ کرتے تھے میں ان کو سیدھا کر دیتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو گڑبڑ کرنے والے۔ بولا میں نے ان پہ ایسے چیک رکھا ہے کہ ہلنے نہیں دیا میں نے ان کو۔ آج ایک MBBS ہے، ایک ڈینٹسٹ ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کیا ہے، ان کے پوتے نواسے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور جو عالم نہیں ہے وہ بھی علماء سے کم نہیں ہے، ان کو آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا مولوی صاحب ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ MBBS ڈاکٹر ہے، وہ ڈینٹسٹ۔ تو بھائی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر گھر میں والد بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، والدہ بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، بچہ رو رہا ہے، تو آپ کو فیس بک پہ پوسٹ کرنے کے لیے تو ٹائم مل رہا ہے، کمنٹ کرنے کے لیے تو ٹائم مل رہا ہے، ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ٹائم مل رہا ہے، جو بچہ آپ کا رو رہا ہے، آپ کو آوازیں دے رہا ہے ابا اماں ابا اماں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ واٹس ایپ پہ گپ شپ کے لیے، گروپ میں بحث مباحثے کے لیے نہیں، یہ ایسا ہے ایسا ہے، نہیں عمران خان نے ایسا نہیں ایسے کیا تھا، نواز شریف نے ایسے نہیں ایسے کیا تھا، نہیں عمران خان نہیں نواز شریف چور ہے، نواز شریف نہیں عمران خان چور ہے۔ اس میں تو آپ 3 گھنٹے لگا رہے ہیں، اور جو بچہ آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے ابا تھوڑا 5 منٹ مجھے بھی دے دیں، میری طرف بھی دیکھ لیں، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم، تو آپ کا بچہ بھی پھر جا کے یہی بنے گا جو بنے ہوئے سارے۔ تو بھائی وہ آپ کے لیے نواز شریف، عمران خان اور زرداری یہ اہم ہے، یا آپ کا بچہ اہم ہے آپ کے لیے؟ ہمارے ہاں ہر بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ہر بندہ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے، جو اس کا کام ہے نا بیسک، اس کے علاوہ وہ تجزیہ نگار بھی ہے، سیاسی تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار۔ آپ اس سے پوچھیں آرمی چیف کیوں نیا تعینات کیا گیا، اس کی کیا خوبیاں، وہ آپ کو 2 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہے۔ ہمارا ہر بندہ، اس کو آرمی چیف کا پتہ ہے، اس کو ISI کے چیف کی ساری صورتحال پتہ ہے، نہیں پتہ تو اپنے بچے کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو اپنی بیوی کا نہیں پتہ۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس اندر کی خبر ہے، میرے پاس وہ خبر ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس اندر کی خبر ہوتی تو اپنے بچے کی خبر ہوتی، اندر کی خبر ہوتی تو اپنی گھر والی کی خبر ہوتی، اپنی اولاد کی خبر ہوتی، اپنے والدین کی خبر ہوتی۔ یہ خبر اس کو نہیں ہے، اس کو آرمی چیف کی، عمران خان کی، نواز شریف کی، زرداری کی، ان کی خبر ہے سب کی۔ تو بھائی آپ اگر واقعتاً چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ معاشرے میں آئیں، تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم یہ اچھے انسان بن جائیں، یہی پھر کل عمران خان، نواز شریف یہی بنیں گے، یہی آگے جائیں گے۔ کوئی کسی ادارے میں جائے گا، کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی فوج میں جائے گا، کوئی سیاست میں جائے گا، کوئی، یہی بچے جاتے ہیں نا، یہی بڑے ہوتے ہیں۔ یا کہیں اور سے کوئی اسپیشل فورس آتی ہے جو مختلف دنیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ میری ایک گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت، ان کی نگرانی، ان سے پوچھ گچھ، کو محبت بھی دیں، سختی بھی کریں۔ صرف محبت سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے، صرف سختی سے بھی حل نہیں ہوتے۔ پیار بھی دکھائیں، پیار بھی دیں، ان کو ڈنڈا بھی دکھائیں، تھپڑ بھی دکھائیں کہ یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو، ہر چیز بچوں کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ تو ایک تو اس پر فوکس رکھیں۔ دوسری اہم بات کہ بچوں کو دونوں تعلیمیں دلوائیں، دین کی تعلیم بھی دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم کے بغیر نامکمل ہے، اور دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ نے اس کو دین کی تعلیم دی ہے، دنیا کی تعلیم نہیں دی، تو دین کا نفاذ معاشرے میں وہ کیسے کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کا۔ دین تو دنیا میں نافذ کرنا ہے نا، اور دنیا کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور پر ڈاکٹرز کے پاس جا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ڈاکٹری کی فیلڈ میں یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے۔ تو پہلے اس کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، تو پھر حلال حرام بتائے گا نا۔ پہلے اس کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر یہ 50 کام کرتے ہیں،
ان 50 کاموں میں سے 25 کام حلال ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ مکروہ ہیں، یہ حرام ہے، تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو ڈاکٹروں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو اسی طرح ہم بعض اوقات دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں کہ بس MBBS کر لیا، MBA کر لیا، BBA کر لیا، فلاں یہ وہ، تو جب تک اس کے ساتھ دین کو آپ نہیں جوڑیں گے تو پھر تو آپ سے انگریز اچھا ہے نا، دنیا کی تعلیم میں تو وہ آپ سے آگے۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے لیکن مسلمان ڈاکٹر، انجینئر بننا ہے لیکن مسلمان انجینئر، سائنٹسٹ بننا ہے لیکن مسلمان سائنٹسٹ۔ جب آپ مسلمان ڈاکٹر بنیں گے نا تو پھر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو غلط ٹیسٹ لکھ کر نہیں دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کی 50 روپے کی دوائی میں مسئلہ حل ہو رہا ہے تو 1000 روپے کی دوائی لکھ کر نہیں دیں گے، یہ آپ کو اسلام بتائے گا۔ یہ اخلاقیات آپ کو میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی۔ میڈیکل سائنس تو آپ کو یہ کہے گی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو اس کو، آپ نے ڈگری لی ہے، آپ نے خرچہ کیا ہے۔ ایک انجینئر کو پتا ہے اس کام پہ اتنا خرچہ ہے تو وہ دھوکہ دے کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ سے بچانے والی چیز وہ اسلام ہے۔ اور اگر معاشرے میں یہ سارے شعبے اسلامائز ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی اپنے شعبے کو اسلامائز کر لے، انجینئر اپنے شعبے کو اسلامائز کر لے، جس شعبے میں جو آدمی ہے وہ اس شعبے کو اسلامائز کر لے، اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ اسلامی نظام کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اسلامی نظام اسی کا نام ہے کہ ڈاکٹر بھی اسلام کے مطابق عمل کرے، مولوی بھی اسلام کے مطابق عمل کرے، مزدور بھی اسلام کے مطابق عمل کرے، بزنس مین بھی اسلام کے مطابق عمل کرے، جاب کرنے والا بھی اسلام کے مطابق عمل کرے۔ جب یہ ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہو جائیں گی، ان سب کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اسلامی نظام۔ ہم سمجھتے ہیں نعرے لگائیں گے، بہت جوش والی تقریریں کریں گے، نعرے لگائیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اسلامی نظام آ جائے گا۔ 1000 سال میں بھی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں جب اسلامی نظام آیا نعروں سے نہیں آیا، کام سے آیا۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھا کر تربیت کر کے آگے بھیجیں، ان کو دنیا کے ہر شعبے میں بھیجیں، ان کو آپ فیکٹریوں میں بھی بھیجیں، ان کو آپ آرمی میں بھی بھیجیں، ایئر فورس میں بھی بھیجیں، نیوی میں بھی بھیجیں، عدالتوں میں بھی بھیجیں، ان کو وکیل بھی بنائیں، جج بھی بنائیں۔ اچھے اچھے لوگ ہر شعبے میں امت کو درکار ہیں۔ امت کو، ملک کو، قوم کو ہر شعبے میں اچھے لوگ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھے ڈاکٹر ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر نہیں چاہیے تو مولوی صاحب کے سر میں درد ہوگا تو کس کے پاس جائے گا؟ پنچر والے کے پاس جائے گا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو ڈاکٹر اگر ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کیسے علاج کرے گا؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر اور دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دلانے پر، دین حاصل کر رہا ہے تو دنیا، دنیا حاصل کر رہا ہے تو دین، اس پر توجہ دیں۔